نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویوں کو بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹوں کو اور پوتوں کو بنایا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہیں عمدہ رزق عطا کیا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پھر بھی وہ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ لا یملک لہم رزقا، جو ان کے لیے آسمان و زمین میں کسی طرح بھی رزق کے مالک نہیں ہیں۔ ولا یستطیعون، اور نہ وہ قدرت رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، سو تم اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان کی۔ عبدا مملوکا، ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے۔ لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، سو وہ اس میں سے چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے اور ظاہری طور پر بھی خرچ کرتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے توحید پر دلائل ارشاد فرمائے ہیں گزشتہ آیات میں بھی، اور ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے مثالوں سے اور مختلف طرح کے دلائل سے توحید کو واضح کیا۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے تمہیں میں سے اللہ رب العالمین نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، یعنی کہ تمہاری نوع کے بقا کے لیے، تمہارے نسل انسانی کی حفاظت کے لیے، تمہاری تسکین اور سکون کے لیے اللہ نے تمہیں میں سے، تمہاری جنس میں سے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے کہ جو تمہیں راحت و آرام مہیا کرتی ہے، تمہاری ذمہ داریوں کو دیکھ بھال کرتی ہے، تمہاری اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ تو جعل لکم من انفسکم ازواجا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت انسان کو اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب کوئی ایسا رشتہ سامنے آ جائے کہ جو رشتہ انسان کی ناک میں دم کر دے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ ہاں، گھر میں اگر سکون نہ ہو تو بندے کے لیے دنیا جو ہے وہ عذاب سے کم نہیں ہے، اور اگر اچھا نیک رشتہ میسر آ جائے، صالحہ اور اچھی عورت میسر آ جائے جو اس کی دیکھ بھال کرنے والی ہو، اس کی ذمہ داریوں کو سمجھنے والی ہو، تو پھر گھر جو ہے وہ انسان کا جنت بن جاتا ہے، وہ سکون زندگی اس کی جو ہے وہ گزرتی ہے۔ تو اللہ نے خاص طور پر اس نعمت کو گنوایا ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ آگے ساتھ ہی فرمایا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور پھر آگے اس میں سے اولاد کا سلسلہ چلایا ہے کہ تمہیں بیٹے بھی عطا کیے، وحفدا، اور پھر بیٹوں کی آگے اولاد چلائی ہے کہ تمہیں پوتے عطا کیے۔ اب یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں رزقکم من الطیبات، عمدہ روزی عطا کی ہے، پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، جس سے تم بھی
دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو، تمہاری اولاد بھی دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہے، افبالباطل یؤمنون، کیا ان تمام نعمتوں کے بعد بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، من گھڑت باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں اللہ کے سوا کوئی اور کر رہا ہے، ان چیزوں میں اختیار کسی اور کا ہے۔ یہ اصل میں مراد ہے، فرمایا وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ یکفرون، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ، اب یہ وہ مضمون ہے جو قرآن پاک میں ہم آیت پڑھتے ہیں نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو یہ سارے جملے ایسے ہیں کہ جن کو انسان صرف پڑھتا جائے اور صرف اس کا ترجمہ پڑھے، بس کچھ بھی اور نہ کرے، تو وہ توحید، رسالت، اللہ کا اقتدار، اس کا اختیار، وہ سب کچھ اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کو کیسے بیان کر رہا ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کو بار بار بیان کرتا ہے، بندے کو متوجہ کرتا ہے کہ سب کچھ کا خالق میں ہوں۔ اب اس میں سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انسان آیت پڑھے، ترجمہ پڑھے، بات سمجھ میں آگے ایک بات آ رہی ہے جو پڑھتے ہی انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا ہاں یہ بات ہے، توحید تو اس چیز کا نام ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ، ہمیں اللہ کو چھوڑ کر وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان و زمین میں کسی طرح کا بھی رزق کا اختیار نہیں رکھتے۔ فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ ہی انہیں طاقت اور قدرت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غریب کر دے اور پھر انسان دنیا جہان کا زور لگا لے، زور لگوا لے اور کہے کہ میں امیر ہو جاؤں، وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اگر اس کے مقدر میں نہیں لکھا، نہیں رکھا، وہ جتنا مرضی راتوں کی نیندیں حرام کرے، دن بھر وہ محنت مزدوری کر، جو مرضی کر لے، اگر اس کے رزق مقدر میں نہیں ہے، زیادہ وافر نہیں ہے، اس کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، کسی کو تھوڑا دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا۔ فرمایا جب انسان کو اللہ نے دینا ہوتا ہے تو پھر اسباب خود ہی بنتے چلے جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو سمجھتا اچھا میں نے یہ کس زمانے میں ایسی چیز لی تھی، آج وہ کروڑوں میں بک رہی ہے، اور کوئی اس نیت سے لیتا ہے کہ آج کروڑوں میں، کل اربوں میں بیچوں گا، وہ کل کو کروڑوں میں بھی نہیں بکتی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے دماغ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے جب انسان کے لیے روزی مقدر کی ہوتی ہے، ہاں انسان اسباب ضرور اختیار کرتا ہے، جو اس کا مکلف بھی ہے، اسی کے بارے میں اس سے پوچھ بھی ہونی ہے کہ تم نے اسباب اختیار کیے تھے یا نہیں کیے تھے، محنت کی تھی یا نہیں کی تھی، نتائج جو ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، طرح طرح کی عجیب عجیب مثالیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو جب توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو آگے سے یہ جملہ کہتے تھے کہ دیکھیں جیسے دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے، اس طرح کے جملے آج بھی سننے کو ملتے ہیں کہ ہم ان جو ہے ان کے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، پھر وہ آگے رابطہ کرتے ہیں، پھر یوں اس طریقے سے ہماری بات بادشاہ تک پہنچتی ہے، وزیر اعظم تک پہنچتی ہے، ہم براہ راست تو وزیر اعظم کو تو نہیں نہ مل سکتے، اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہماری ان بتوں کے سامنے ہے، یہ بت جو ہیں پھر اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، وہاں بات کرتے ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمارا کام بنتا ہے، کرتا اللہ ہی ہے، لیکن ہماری ان کے آگے ہے، ان کی اللہ کے آگے ہے۔ وہ اس طرح کے جملے کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اس طرح کی گھٹیا مثالیں اللہ کے لیے بیان مت کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں حقیقت حال کیا ہے، تم نہیں جانتے، تم اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر مثال بیان کرنی ہی ہے تو ہم تمہیں مثال سے سمجھاتے ہیں، تمہیں ہم بات واضح کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آگے دو مثالیں بیان کی ہیں۔ پہلی مثال ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، کہ دیکھو ایک طرف تو وہ شخص ہے جو غلام ہے۔ اب یہ غلام کا جو تصور ہے، یہ وہ غلام نہیں جو ہمارے یہاں گھر میں خادم ہوتے ہیں، وہ تو خادم ہوتے ہیں، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، دن بھر کام کاج کرتے ہیں، مہینے کے بعد ان کو وظیفہ ملتا ہے، وہ خادم ہیں، وہ ملازم ہیں، وہ غلام نہیں ہے۔ غلام وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اس زمانے میں اب بھی ایسا نہیں کہ اب غلام اللہ نے ختم کر دی بنانا، ہاں یہ اقوام کا آپس میں معاہدہ ہے، جو اقوام متحدہ ہے اس کے چارٹر کے تحت جو ممالک ہیں انہوں نے آپس میں معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غلام نہیں بنائیں گے جنگوں میں، ورنہ یہ غلامی والا مسئلہ اب بھی ہے، شرعی طور پر حکم ختم نہیں ہوا اس کا کہ شرعی طور پہ ختم ہو گیا حکم، اس کا بھی اب غلام نہیں بنا سکتے، ہاں یہ اقوام کا آپس میں معاہدہ ہے کہ وہ اب غلام بناتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غلام ایک شخص ہے۔ اب غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کو مالک بیچ سکتا ہے، غلام وہ شخص ہوتا ہے کہ وہ دن بھر جو کمائی کرتا ہے اس کا جو آقا ہے وہ اس کا مالک ہے، وہ غلام اس کا مالک نہیں، اس کی ساری کمائی کا، یعنی اس کا ہر جو کچھ بھی اس کا ہے وہ سب اس کے مالک کا ہے، آقا کا ہے، غلام کا نہیں ہے۔ اور یہ غلامی کا کیسا تصور ہے جو اسلام نے دیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر غلام اپنے مالک سے بھاگ جائے
اور وہ عبادات میں مشغول ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بے گھوڑے غلام کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ یعنی مالک کا اتنا اختیار پھر اللہ نے اس غلام پر رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جیسے ایک غلام ہے مملوک جو کسی کا ملکیت ہے، کسی کا ماتحت ہے، لا یقدر علی شیء، اس کا کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، وہ کمائی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، وہ کوئی تصرف اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ ایک طرف تو یہ ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو آزاد ہے، غلام کے مقابلے میں آزاد ہے، اس کو ہم نے رزق دیا، فراوانیاں دیں، وہ مرضی سے جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، صبح بھی خرچ کرتا ہے، شام بھی خرچ کرتا ہے، دکھا کر بھی خرچ کرتا ہے، چھپا کر بھی خرچ کرتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، تم بتاؤ اب کیا غلام اور آزاد یہ دونوں برابر ہیں؟ اب یہ اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے، یہ سوال کا انداز ہے کہ بتاؤ، ایک طرف تو ہر اختیار کا مالک ہے اور ایک طرف کوئی اختیار اس کا نہیں ہے، تو خود بتاؤ یہ کیا دونوں برابر ہیں؟ لازمی جواب ہے برابر نہیں ہے۔ حالانکہ یہ مخلوق ہے، غلام بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، آزاد بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، تو مخلوقات میں اتنا تفاوت اور فرق ہے، تو خالق اور مخلوق میں تمہیں فرق سمجھ میں نہیں آ رہا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ مخلوق اللہ کے ساتھ برابر ہو گئی ہے، اس کے ساتھ اختیارات میں شریک ہو گئی ہے۔ کہ غلام اور آزاد میں تمہیں سمجھ میں آتی ہے کہ غلام کے اختیارات نہیں ہیں، آزاد کے اختیارات ہیں، جبکہ مخلوقات میں آتے ہیں، اور جو ان کا خالق ہے بنانے والا، خالق اور مخلوق کی بات آتی ہے تم برابر کر دیتے ہو، تم کہتے ہو نہیں دونوں میں فرق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے مثال سے سمجھایا کہ اگر مثال بیان کرنی ہے تو ہم مثال سے سمجھاتے ہیں۔ هل يستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اب لازمی عبادت کا جواب تو وہ نہیں دے سکتے تھے، تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا الحمدللہ۔ یہ ایک ایسی مسکت اور خاموش کر دینے والی مثال ہے کہ خود ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اس طریقے سے سمجھا رہا ہے بات کو۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر پھر بھی نہیں جانتے، پھر بھی مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایمان اعتراف کا نام ہے، یقین کرنے کا نام ہے، اقرار کرنے کا نام ہے، سمجھ آنا ایمان نہیں ہے۔ یہ ایک باریک فرق ہے۔ انسان مجبور ہو کر دلائل کو سمجھ لیتا، مجبور ہو جاتا کہ ہاں یار بات تو ایسی ہی ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہے اقرار کا، مان لینے کا، کہ جو سمجھا ہے اس کو لبیک کہے کہ ہاں واقعتاً بات ایسے ہی ہے، اپنے آپ کو جھکا دے، عجز و انکساری کا اظہار کر دے، اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔